27ویں آئینی ترمیم کو ڈسکس کرنے سے پہلے شہباز گل ایک بیان دیتا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو جس دن اقتدار ملا وہ فیلڈ مارشل کو کڑی سے کڑی سزا دے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم فوج سے بات کریں, ہمارے لیے کوئی آسانی کوئی رعایت بھی پیدا ہو, اور اس کے بعد یہ اس قسم کے بیہودہ اور گھٹیا بیانات بھی دے رہے ہوتے ہیں. سٹارٹ میں ہی ایسے ایک منحوس بندے کا نام لے لیا کہ آگے میں اب اس پر کیا بات کروں. کل میں 2-4 ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ ویڈیو اس کی سامنے آئی جس میں وہ رپورٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ فزیکل اسالٹ ہوا ہے. اس کے اوپر کہہ رہا تھا یس 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 یس. عمران خان جھوٹ بولتا تھا, یہ اس کو جسٹیفائی کرتا تھا. یہ اس حد تک جھوٹے چلے گئے تھے کہ وہ فزیکل اسالٹ اس نے اگر بول دیا باہر تو اس نے اپنے ذات کو مائنس کر دیا کہ میری بھی اپنی بھی کوئی ورتھ ہے, یہ ساری زندگی میرے پیچھے پڑا رہے گا, جو جھوٹ ہے. یہاں سے آپ ان کی مکاری عیاری اور ان کے فریب جھوٹ اس کا تو آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں, اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم پروبیبلی فرائیڈے تک جو ہے وہ منظور ہو جائے گی, لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے امپورٹنٹ نکات کیا ہے؟ سیاسی حالات, جغرافیائی حالات, تصویراتی حالات, بین الاقوامی حالات, معاشی حالات, سب کو دیکھتے ہوئے آپ دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. یہ ادارے بنے اس لیے, یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں نا, یہ ہا ہو کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جائیں اور اپنے ترقیاتی فنڈ لیں اور وہ کوئی اچھا کام ہو. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہم آہنگ کیسے کرنا ہے دنیا کے ساتھ, اور اب تک جتنی ہوئی ہیں یا تو ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے ترامیم ہوتی رہی ہیں, 18ویں ترمیم اور فلاں ترمیم اور یہ ترمیم اختیارات کے لیے ہوتی رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رقمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ویورز, 27ویں آئینی ترمیم کا ہر طرف شور ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بھی گفتگو کرنی ہے, اور بھی دیگر موضوعات آج کے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنائیں گے. وقاص ولانا اور فرحت عباس شاہ صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے وقاص, میں آپ کی طرف آؤں گی. 27ویں آئینی ترمیم کو ڈسکس کرنے سے پہلے شہباز گل ایک بیان دیتا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو جس دن اقتدار ملا وہ فیلڈ مارشل کو کڑی سے کڑی سزا دے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم فوج سے بات کریں, ہمارے لیے کوئی آسانی کوئی رعایت بھی پیدا ہو, اور اس کے بعد یہ اس قسم کے بیہودہ اور گھٹیا بیانات بھی دے رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ میں ہی ایسے ایک منحوس بندے کا نام لے لیا ہے کہ آگے میں اب اس پر کیا بات کروں. بیسیکلی کل میں 2-4 ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ ویڈیو اس کی سامنے آئی جس میں وہ رپورٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ فزیکل اسالٹ ہوا ہے. اس کے اوپر کہہ رہا تھا یس 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 یس. اور مطلب عمران خان جھوٹ بولتا تھا, یہ اس کو جسٹیفائی کرتا تھا. یہ اس حد تک جھوٹے چلے گئے تھے کہ وہ فزیکل اسالٹ اس نے اگر بول دیا باہر تو اس نے اپنے ذات کو مائنس کر دیا کہ میری بھی اپنی بھی کوئی ورتھ ہے, یہ ساری زندگی میرے پیچھے پڑا رہے گا, جو جھوٹ ہے کہ میرا فزیکل اسالٹ ہوا ہے ان دا جیل اینڈ ان دا حوالات. تو اس نے اس کے اوپر بھی ہاں کر دیا تھا. تو مطلب یہاں سے آپ ان کی مکاری عیاری اور ان کے فریب جھوٹ اس کا تو آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں, اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چرب زبانی کے علاوہ شہباز گل صاحب کے پاس کوئی اور ہنر نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ امریکن نیشنل تھے اور یہاں پر آئے, اور اس کے بعد یہاں پر آ کر اعلیٰ ترین عہدے کے اوپر, اور پورے پاکستان میں 3-4 سال وہی بندہ جو تھا وہ ہر جگہ پر نظر آتا تھا. تو اب جو یہ بات کر رہے ہیں اس کی نہ تو کوئی لیگل, نہ ہی کوئی ٹیکنیکل, اور نہ ہی کوئی سیاسی, اور نہ ہی کوئی ایسا معروضی حالات جو ہے وہ اس طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں کہ کسی بھی اس طرح کے عہدے کا جو ہے احتساب ہو سکے. اور چلے ہو بھی جائے تو کس بنیاد پر اس بنیاد پر ان کا احتساب کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا. اس بنیاد پر کریں گے کہ آج آذربائیجان, ترکی اور پاکستان ڈیفنس فورسز اکٹھے ہو کر اسلام کی اور مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں, یونٹی کی بات کر رہے ہیں. اس خطے کے اندر ایک ایسی فورس, ایسا اتحاد بن رہا ہے جس کے اندر اور کنٹریز بھی آپ کو آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر ملیں گے. اس بنیاد پر ان کا احتساب کریں گے کہ انہوں نے آپ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا, بھارت کو ایک رات کے اندر نست و نابود کیا, اور آج تک امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ گیت گا رہا ہے. اس بنیاد پر ان کا آپ کریں گے کہ انہوں نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں, غزہ کے مسلمانوں کے لیے جا کر صرف ایک ہی ملاقات میں ود ان 10 to 15 منٹس
انہوں نے اس صدی کا سب سے بڑا کام کر دیا جو کہ ہو ہی نہیں رہا تھا. اس بنیاد پر ان کا احتساب کریں گے کہ انہوں نے SIFC بنا کے پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ کو اتنا ویلکمنگ کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا پاکستان کے طرف دروازے کھل گئے. یا اس بنیاد پر آپ کریں گے کہ پاکستان میں افغانستان جو کہ دہشت گردوں کو آپ لے کر آئے تھے اور یہاں پر ہماری نسل کشی کرنے کے لیے آپ نے ساؤتھ پنجاب تک دہشت گردوں کو بحال کر دیا تھا, انہوں نے ایک ایک کر کے ایک ایک بندے کو واپس ان کے وطن بھیجا ہے. یا اس بنیاد پر کہیں گے کہ جو فتنۃ الخوارج پاکستان کے 2 صوبوں کو اپنی ٹیریٹری اور پاکستان کے ان صوبوں کو الگ کرنے کی سازش بن کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ان کی کمر توڑ دی. اس بنیاد پر احتساب کریں گے. یا اس بنیاد پر احتساب کریں گے, وہ احتساب تو چھوڑے, وہ تو کہہ رہے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. وہی سزا اس بنیاد پر سزا دیں گے کہ انہوں نے آپ کی لیڈر کی اس جادوگرنی بیوی کے سارے ثبوت جو تھے وہ وقت کے وزیر اعظم کو دیے, اور وقت کے وزیر اعظم نے ایک DJISI کو ہٹا دیا. اس بنیاد پر ان کا احتساب ہوگا کہ وہ سچے تھے اور آپ جھوٹے تھے, وہ کلمہ حق کرتے تھے اور آپ یہودی ایجنڈے کے اوپر, صہیونی ایجنڈے کے اوپر پیرامن تھے. اس بنیاد پر کہ ان کی پوری ٹریک ریکارڈ, ان کی پوری ہسٹری میں ان کے اوپر کرپشن کا ایک الزام نہیں ہے, اور آپ گھڑی چور سے لے کر ملک فروش اور وطن فروش بن گئے. تو اس بنیاد پر آپ ان کا احتساب, کشمیر کا سودا کرنے والے بن گئے. اس سے امپورٹنٹ بات کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. فرد صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. 27ویں آئینی ترمیم پروبیبلی فرائیڈے تک جو ہے وہ منظور ہو جائے گی, لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے امپورٹنٹ نکات کیا ہیں؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے, یہ جو قانون ساز ادارے جو ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ آپ جو تقاضے, نئے سے نئے تقاضے ہیں, جو ضروریات ہیں آئینی اور قانونی, ان کو آپ پوری دنیا کے مطابق, دنیا کے حالات کے مطابق, سیاسی حالات, جغرافیائی حالات, تصویراتی حالات, بین الاقوامی حالات, معاشی حالات, سب کو دیکھتے ہوئے آپ دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. یہ ادارے بنے اس لیے ہیں. یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں نا, یہ ہا ہو کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جائیں اور اپنے ترقیاتی فنڈ لیں اور وہ کوئی اچھا کام ہو. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہم آہنگ کیسے کرنا ہے دنیا کے ساتھ. اور اب تک جتنی ہوئی ہیں, یا تو ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے ترامیم ہوتی رہی ہیں, 18ویں ترمیم اور فلاں ترمیم اور یہ ترمیم اختیارات کے لیے ہوتی رہی ہیں, یا پھر بین الاقوامی دباؤ پر ہوتی رہی ہیں کہ جو خواتین کے حوالے سے یا کوئی اور ہوئی ہیں, اچھی ترامیم بھی ہوئی ہیں, اور وہ بین الاقوامی پریشر سے ہوئے. یہاں تو گھوڑوں کو ہمارے بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. عوام میں بھی دائیں بائیں, صرف جو پڑھے لکھے سیاستدان ہیں, باشعور ہے, ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو 27ویں ترمیم ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے جو حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان اگر یہ اس میں جو خاص طور پہ جو کمانڈ کا معاملہ ہے, جو عسکری ضروریات ہیں, جو پوری دنیا کی اس وقت جو ملٹری کو چیلنجز فیس ہیں, کرنے پڑ رہے ہیں, جو چائنا اور امریکہ جو کچھ کر چکا ہے, ہم ان سے ہم آہنگ ہونے کے لیے یہ ہماری ضرورت ہے پاکستان کی. کہ دیکھیں, اب وار جو ہے نا وہ سیکنڈز پہ آ گئی ہے. اب سائبر وار ہے, اب سیٹلائٹ کے ذریعے خلاؤں میں جنگیں شروع ہو چکی ہیں, ان کے ذریعے سارا مانیٹرنگ, ڈرونز کیا ہے. اب وہ کنونشنل تو وار رہی نہیں ہے کہ جی آپ صدر صاحب کو پوچھنے کے لیے نکلے ہیں, پھر صدر صاحب سوئے ہوئے ہیں, یا ایمرجنسی فون ہے. اب تو ایک آدمی کو آپ نے, وہ اس آدمی کو جو دن رات اویلیبل ہے آپ کو, جس کو فیصلے کی قدرت حاصل ہے, صلاحیت حاصل ہے, ٹرینڈ ہے, اس سے اس کو آپ نے کمانڈ دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں دینی تو آپ فارغ ہیں. اگر آپ پوچھنے پہ لگے رہے نا, میزائل کتنی دیر لگاتا ہے, ہم خود جو ہے چاہیں تو یہ اسرائیل ہم سے 7 منٹ کے فاصلے پر ہے. تو اس لیے اب وہ ضرورت ہے کہ جناب ہم وہ لگے رہے ہیں کہ جو 400 سال پرانے قوانین ہیں ان کو یا 60 سال پرانے قوانین, وہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ترمیم کے تمام شقیں جو ہیں, ان کا تعلق ہمارے عام آدمی کو نقصان پہنچانے میں, یا ہماری کوئی اختیارات سلب کرنے میں, یا ہماری آزادی سلب کرنے سے نہیں ہے. نہ کوئی بے انصافی کو عدالتوں کو کنٹرول کر کے ہمارے خلاف. یہ ایڈمنسٹریٹو اور پارلیمنٹیرین
پارلیمنٹ کے لیول کا، ایڈمنسٹریشن کے لیول کا، اور اوپر کے سیاسی جو صورتحال ہے اس لیول کی یہ ترمیمیں ہیں کہ جی صدر کو یہ حاصل ہو کہ نہ ہو، پرائم منسٹر کو ہو کہ نہ ہو. اگر فیلڈ مارشل میں سوچتا تھا کہ یار ہمارے ملک میں جو آرمی آفیسر جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، جو سیاستدان جو ہیں جو نہیں رہتے ہمارے ساتھ اس طرح حکومت میں، ہمارے کیوں نہیں کوئی ایسی باڈی بنتی کہ وہ لوگ موجود رہیں اور پاکستان کے مشکل حالات سے وہ گزرے ہوتے ہیں، وہ ان باڈی جو ہے نا وہ مشاورت دے، ایڈوائز کرے پرائم منسٹر کو، صدر کو، چیف آف آرمی. مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے سابقہ 10 چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہوئے ہوں کہ جب موجودہ چیف آف آرمی سٹاف یا فیلڈ مارشل ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی کیا رائے ہے اور وہ رائے دیں، تو کیا یہ بری بات ہے؟ اگر فیلڈ مارشل کو اس ایڈوائزر کے طور پہ ان کو ہمیشہ ایک تو ان کا جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ رکھا جائے تحیات، ایک فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور اگر وہ پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرنے کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا آپ کو چاہیے بات کہ ان کی ایکسپرٹیز، ان کی ساری تعلیم، ان کا تجربہ آپ کو حاصل ہوگا، ان کی دانش، جو ملٹری وزڈم ان کو حاصل ہوگا وہ پرائم منسٹر کے لیے اور ملک کے لیے. تو یہ اس کو مسکوٹ کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ کی بات سے میں یہ بھی کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ آرمی چیف کو ملنا، یہ ٹائٹل آرمی چیف کو ملنا، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے. اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. 2 سے 1 ہو رہا ہے نا، 2 سے 1 ہو رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ نیول چیف کا کوئی معاملہ ہو یا ایئر فورس کا کوئی معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا، ہر چیز میں یعنی جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے رسپانسبل یا آنسریبل آرمی چیف ہوتا ہے. تو اگر اس کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی بنا دیا جائے یا وہ عہدہ ان کو بھی مل جائے، وہ ٹائٹل ان کو بھی مل جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن ان کو ایمرجنسی ایک کال آ گئی تو ان کو پوڈ کاسٹ سے اٹھنا پڑا. وقاص میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گی کہ ماضی میں نیب ترامیم کو لے کر عمران خان صاحب جو تھے وہ اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے رہے، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے نیب ترامیم کا فائدہ اٹھانے بینیفیشری عمران خان نیب ترامیم کے خود بنے اور سب سے پہلے فائدہ انہوں نے اٹھایا. اب جبکہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ سب لوگ جو ہے اس پہ بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پورا سوشل میڈیا ان معاملات سے بھرا پڑا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جیسے ماضی میں بہت تنقید کی، سب سے پہلے بینیفیشری بھی خود ہی بنے. اچھا، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو فرض صاحب بھی بات کر رہے تھے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہوں گا، حالانکہ عوام کو کافی حد تک پتہ چل گیا، کافی انٹرویوز اس کے اوپر ہو چکے ہیں. بہرحال جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف یا کمانڈر آف ڈیفنس فورسز، جو بھی عہدے کا نام ہے، لیکن جو تمام فورسز کا ایک کمانڈر ہوگا. اب اس کو کچھ لوگ ٹیکنیکلی کہہ رہے ہیں کہ جب چیف جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی تھا آلریڈی تو یہ عہدہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے. اب اس عہدے کا جنہوں نے نہیں پڑھا یا جن کو نہیں پتہ ترمیم کا، ابھی ہمارے پاس بھی فل فلیج مسودہ تو نہیں آیا، لیکن جو چیدہ نکات آئے ہیں، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس کے مطابق یہی ہے کہ چیف جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی وہ ہم آہنگی کا ایک ادارہ کہ کوآرڈینیشن امنگ آل فورسز. جو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز یا چیف ڈیفنس اسٹاف ہوں گے، جو ایک پورا فل فلیج ادارہ ہوگا، یہ تمام فورسز کو ہیڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد اگر فیلڈ مارشل سپوز یہ اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ آرمی چیف کا عہدہ چھوڑیں گے. اب آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ کسی اور کو ملے گا. اب یہ بھارت نے آفٹر 2019، جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے ابھی نندن کو بھیجا اور اس کے بعد ان کا جو چیف تھا وہ اس کو بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے اپنی، حالانکہ وہاں پر بھی ناکام ہوئے تھے فنٹیسٹکلی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ عہدہ کریٹ کیا. دنیا کے بیشتر ممالک کی ادھر لسٹ بھری پڑی ہے کہ جہاں پر انہوں نے ایک ایسا عہدہ رکھا ہوا ہے کہ تمام فورسز جو ہیں، یہ تو مزید آپریشنل چیزیں ہوگی نا، کہ تمام فورسز جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں اپنے اپنے کام کرتے رہیں اور ایک ان کو شخص ہیڈ کرے، ایک عہدہ ہیڈ کرے، اور وہ عہدہ جو ہے وہ سول گورنمنٹ کے ساتھ الائنڈ ہو. اب ایک سوال اٹھتا تھا پاکستان میں آپ کو یہ بڑی گہری بات ہے، ہمارے تمام فورسز والوں سے معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا. بہرحال ایک سوال اٹھتا تھا کہ یار یہ جو خاکی وردی ہے یا جو بری فوج ہے، یہی پرائر کیوں ہے؟ اس کی پرائرٹی کیوں ہے؟
وائی ناٹ چیف آف آرمی اسٹاف؟ دیکھیں نا چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو ویسے یا پوری ہسٹری میں وہ بڑی فوج کے کمانڈر بہرحال، لیکن ان کے معروضی حالات کو دیکھ کر سب سے زیادہ پرار وہی ہوتے تھے. چیف آف آرمی اسٹاف، نیول چیف اور دوسرے جو ایئر چیف ہیں وہ ایکول ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذرا ٹیکنیکل آپ نے سمجھنا ہے. وہ ایک ہی پوزیشن پر 4 اسٹار جنرلز ہیں، وہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، اپنی اپنی فورسز کے جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایئر فورس کے برابر ہوتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف کا پاکستان میں ڈائنامکلی اور معروضی حالات جو دیکھتے ہوئے ان کی پریورٹی یا ان کے پاس جو اختیارات تھے وہ زیادہ تھے، جس کے اوپر بہت سارے فورسز کے اندر میں اب کیا بتاؤں کہ لوگ سوال کیا کرتے تھے. لیکن وہ چونکہ چل رہا تھا ایک معاملہ 70 سالوں سے، تو وہ چلتا آ رہا تھا. اب کیا ہوگا کہ بڑی فوج کا چیف بڑی فوج کا کمانڈر، ایئر فورس کا چیف ایئر فورس کا کمانڈر، نیول کا نیول کا کمانڈر. اب ان کا ایک الگ سے کمانڈر ہوگا. تو یہ والا جو فورسز کے اندر ایک گرجز، میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ صحیح بتا رہا ہوں، حالانکہ فورسز کے اندر اتنا زیادہ پروفیشنل وہ ایک ہیرارکی ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن ان کے دلوں میں تھا کہ یار کہ ہمیں پھر سائڈ پہ کیا جاتا ہے. اسی طرح بھارت میں بھی تھا، اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے لوگ ابھی سوال اٹھا رہے تھے یار سارا کام تو ایئر فورس نے کیا ہے نا، اور کریڈٹ ان کو کیوں جا رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کے کویشچنز ہیں وہ بھی سارے دم توڑ جائیں گے. اور میرے خیال میں یہ جو وہ لوگ سوال کرتے ہیں، اسٹریٹجی بنانے والے، پالیسی میکنگ کرنے والے، ایگزیکیوشن میں کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں، پیچھے جو پالیسی میکرز تھے آپ ان پر ایک کوشچن مارک ریز کر رہے ہیں. دیکھیں جو پالیسی بنائے گا وہ چیف ڈیفنس بنائے گا. ٹھیک ہے، ڈیفنس فورسز ساری امپلیمنٹ کریں گے تینوں فورسز کے کمانڈر، چیف آف آرمی اسٹاف، ایئر چیف اینڈ نیول. اب یہ کتنا خوبصورت ایک ہیرارکی بن جائے گی. اوپر ایک شخص ہے، 3 اس کے ساتھ شاخیں ہیں، وہ اس کو رسپونڈ ہوں گے اور وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ الائنڈ ہوگا سول گورنمنٹس کے ساتھ. تو یہ ایک اتنا خوبصورت سیٹ اپ ہے جو کہ دنیا نے بنا لیا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام سے زیادہ یا معروضی حالات سے زیادہ نا اپوزیشن کے محتاج ہوتے ہیں سوری، بالکل اتنے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ جو چاہے ہم کریں. اچھا کوئکلی ایک آپ سے اور چیز پوچھنا چاہوں گی. شہباز شریف صاحب نے اپنے لیے بات کا جواب تو رہ گیا عمران خان والا، وہ آپ نے پوچھا. ہاں جی، بینیفیشری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز چل رہی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر شاید اس کو بھی استثنا ہو، تو یہ اس بات پہ بڑے خوش بھی ہیں اندر سے کہ اگر یہ ہو گیا. شہباز شریف نے اپنے لیے استثنا نہیں رکھا. مجھے تو لگتا ہے وہ خود کو لانگ رن میں وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کمپنی یہی چلے گی، تو کمپنی یہی چلنے والی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا مجھے استثنا نہیں. پرائم منسٹر کو استثنا کیسے ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر انہوں نے نہیں رکھا اپنے لیے. پاکستان میں سب سے زیادہ کوئی جواب دہ انسان ہے تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. سب سے زیادہ جو شیشے کا گھر ہے تو وہ پرائم منسٹر کا گھر ہے. ایک پتھر پھینکو گے وہ ٹوٹے گا، وہ اس کے پاس جاؤ گے آپ کو بھی نظر آئے گا اور اس کو بھی پتہ لگے گا کہ میری کیا حقیقتیں ہیں. تو سب سے زیادہ جو کھوکھلا میں اگر کہوں نا جو عہدہ ہے، طاقتور تو ہے، کھوکھلا ان دا سینس کہ اس کا ایک موو بھی جو ہے نا وہ اس کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتا ہے. بینیفیشری ہو جائیں گے پھر. تو اس لیے اگر اس عہدے کو آپ نے یہ کر دیا تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے. تو اس لیے اس عہدے کی طرف تو یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی جس شخص نے سب سے زیادہ جواب دہ ہونا ہے ہم اس کو استثنا دے دیں گے تو پھر جواب کس سے مانگیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی جو عوامی عہدہ رکھنے والا ہے، عوام کا منتخب کردہ نمائندہ جو ہے، اس کو استثنا نہیں ہونا چاہیے، اس کو جواب دہ ہونا چاہیے. اور ہاں چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہوں، آرمی چیف ہوں، ان کو استثنا ہونا چاہیے. بیکاز کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ نیشن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، لیکن وہ نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آتے ہیں. جیسے ابھی پوری تحریک انصاف یا پوری اپوزیشن جو چاہ رہی تھی کہ بھارت کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اگر نہ ہوتی تو آپ اس کو سمجھتے کہ اس کے اوپر کتنے پاکستان کو نقصانات ہوتے. اب یہ سوال اٹھائیں گے، یہ اٹھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر اگر ہمارے چیف جو ہیں وہ جواب دینے لگ جائیں تو وہ پھر گئے نا اپنے کام سے. تو اس طرح ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہر سوال سے اوپر ہونی چاہیے. ان کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جتنے بھی پولیٹیشین یا پولیٹیکل فگرز ہیں ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. جو چیف سپریم کورٹ کے چیف ہیں ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے. ان کے فیصلوں سے بھی امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے. ہاں، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کی جو ساری زندگی جو ان کی پروفیشنل ایٹریبیوٹس ہیں
ان کو اس لیے جواب دہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لکیر کا ایک فرق ہوتا ہے, پولیس رات والی سچویشن ہوتی ہے, سیکنڈز کے اندر, نینو سیکنڈز کے اندر انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تو وہ پاکستان کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے پاکستان تھوڑا سا پیچھے بھی جائے, لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی انٹینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہے, اگر ہم صبر کرتے رہیں اور رادر کے ہم اپنی اسٹریٹجی بنا کے بیٹھے ہوئے, جیسے میں آپ کو ایک تھوڑا سا نا ایگزامپل دے دیتا ہوں, بھارت ڈرون پھینک رہا تھا, پوری قوم سوال کر رہی تھی اور تمہارے ٹینک کدھر ہیں اور تمہاری چیزیں کدھر ہیں, اب وہ قوم کو جواب دیں یا اپنی اسٹریٹجی کے اوپر فوکس کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسٹریٹجی ان کی یہ تھی کہ وہ ڈرون 10 لاکھ کا پھینک رہا ہے, ہم یہاں پر کروڑوں کے میزائل نہیں چلا سکتے, لیکن جیسے ہی بھارت نے اخیر کیا, اس نے میزائل پھینکے ہیں تو پھر انہوں نے میزائل مارے ہیں. اب میزائل کون سے مارنے ہیں, کیسے مارنے ہیں, کس جگہ پہ مارنے ہیں, کس طرح کرنا ہے, وہ بھی جواب دہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو ان کے صرف رزلٹ اورینٹیڈ جو ان کی چیزیں ہیں نا اس کے اوپر رکھنا چاہیے, رادر کہ آپ ایک ایک چیز کا جواب جو ہے وہ یعنی ٹو کٹ اٹ شارٹ, صرف عوامی عہدہ رکھنے والے, عوام کے منتخب کردہ نمائندے یا جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے استثنا نہیں ہونا چاہیے. سول گورنمنٹس ہیں, سول گورنمنٹس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ماتحت ہیں, میرے حال میں بیوروکریسی کو بھی استثنا نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ایک دو عہدے ہیں جن کو میں اس سینس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو استثنا اس لیے ہو کہ اگر وہ اپنے کام پہ فوکس کریں یا جواب دیں, تو اگر جواب دینے لگ جائیں گے تو وہ جسٹیفیکیشن, اور بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کی بھی ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ وقاص فار بینگ ود اس ٹوڈے. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.